علیہ السلام کی کریمہ ماں میرے عزت دار بانیان کا یہ پرخلوص صف ماتم بچھایا عالمین کی ملکہ اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے۔ مجھ سمیت جو بھی آج بارگاہ ابو طالب میں دامن پھیلا کر خیرات مانگنے کی نیت سے تشریف فرما ہے، یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے انبیاء خالی نہیں جاتے، اور رات کا حسین علیہ السلام کی کریمہ جب تیرے میرے جیسا بندہ بھی اپنے دروازے سے سوالی کو خالی نہیں بھیجتا، اور ہم ان کے دروازے پہ بیٹھے ہیں جن کی نالین سے کائنات کو رزق تقسیم ہوتا ہے۔ ناراض نہ ہو تو نظر اللہ نیاز حسین یہاں پہ آگے تشریف لے آئے، اٹھ کے جو آپ ادھر بیٹھے تھے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ بزرگوں کی خیر ہے، جو جوان بیٹھے ہو آپ بھی تھوڑا تھوڑا قریب ہو آئے تاکہ جو بعد میں آئیں گے تھوڑا سا ادھر سامنے آ جاتے، ذرا مہربانی سے تھوڑا سا ادھر ہو جائے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کی جوانیوں کو آباد و شاد رکھے، پاک سیدہ آپ کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے۔ بڑے عرصے کے بعد، ایک طویل عرصے کے بعد اس عزت والی بارگاہ میں آج مجھے نوکری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ جب میں نے بادشاہ کی ڈیوٹی شروع کی تھی تو مجھے یاد ہے کہ پہلا عشرہ محرم بھی اسی بارگاہ سے آپ کی دعاؤں میں نے پڑھ کے پھر نوکری آگے پورے ملک میں کی۔ تو آج کیونکہ مجلس ہے مخصوص علی کی علی بیٹی کے نام سے، تو میرا دل ہے کہ میں جتنی دیر گفتگو کروں میری گفتگو کا محور اور مرکز قبلہ اور کعبہ پاک سیدہ کی پاک ذات رہی۔ اگر آپ توجہ کریں تو کائنات عالم اسی بات پہ پتہ چل جانا ہے کہ آپ نے کتنی توجہ کرنی ہے اور میں نے کتنی دیر نوکری کرنی ہے۔ کائنات عالم میں دو ہستیاں میں نے دیکھی ہیں جو علی کے لہجے میں گفتگو کرتی ہیں۔ کیا بات ہے یار، تو ہاتھ بلند ہو گئے، یہ ہاتھ نہ بہت ہو گئے۔ چودھری صاحب پاک سیدہ آپ کی یہ محنت قبول فرمائے۔ جو ماتمیوں کے ہاتھ ہیں یہ مظلوم کربلا کے روضے سے مس ہو جو بلند ہو رہے ہیں۔ پوری کائنات میں بھائی دو ہستیوں کو میں نے دیکھا ہے جو علی کے لہجے میں بولتے ہیں، علی کے لہجے میں گفتگو کرتے ہیں۔ ایک شب معراج اللہ میں دیکھا ہے، یار کیا بات ہے یار، یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو۔ کیا بات ہے ہمارے مجلس میں جو جوان بیٹھے ہو، ایک شب معراج اللہ کو میں نے دیکھا ہے علی کے لہجے پہ گفتگو کرتے ہوئے۔ ایک علی کی بیٹی کو دربار شام میں، مسائل بعد میں پڑھوں گا لیکن فضائل ہے، دربار شام میں جب تخت پہ بیٹھ کر یزید علیہ السلام نے کہا نا، سفیر روم نے پوچھا کہ کیوں مارا ہے تو نے حسین کو، اس نے اپنے اقتدار کے ہوس میں کہا کہ میں نے حسین کو مارا ہے کہ حسین نماز نہیں پڑھتا تھا۔ توجہ کیجیے گا، حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا، حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں کیا روحانیت ہے۔ اس وقت علی کی بیٹی کہتی ہے بی بی فضہ سے، اماں آگے سے پیچھے ہٹ، وہ وقت آ گیا ہے جس کا میں نے اپنے بابا علی سے وعدہ کیا تھا، وہ وقت آ گیا ہے جس کا میں نے اپنے بابا علی سے وعدہ کیا تھا۔ جو جوان بیٹھے بزرگ دعا بھی دیتے رہے تو کافی ہے۔ بی بی کہتی ہے سفیر روم یہ تجھے کہہ رہا ہے کہ حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا۔ بی بی کہتی ہے کیا ہے تیرا اختیار؟ بی بی کہتی ہے میں تیرے ساتھ بات کرنا چاہتی ہوں، تیرے دربار میں ہے روشن دان، روشن دانوں سے آ رہی ہے ہوائیں، جو پہلے پہنچ گئے ہو میں سلام کر رہا ہوں، سید دعا کیجیے گا۔ بی بی کہتی ہے تیرے روشن دانوں سے آ رہی ہے ہوا، یہ ہوا کو روک۔ کہتے ہیں بی بی یہ ہوا میں کیسے روک سکتا ہوں؟ بی بی کہتی ہے کہاں گیا تیرا اختیار؟ جو ہاتھ بلند ہے عالیہ کے دروازے سے خیرات لے کے گئے، بی بی کہتی ہے کہاں گیا تیرا اختیار؟ بی بی کہتی ہے تیرے دربار میں کھڑے ہیں اونٹ گھوڑے، ان کے گھروں میں ہیں گھنٹیاں، یہ جب ہلتے ہیں ان گھنٹیوں کا ہو رہا ہے شور۔ بی بی کہتی ہے ان کو روک، یہ گھنٹیاں نہ بجے۔ کہتے بی بی یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ بی بی کہتی ہے کہاں گیا تیرا اختیار؟ اللہ اکبر، بی بی کہتی ہے کہاں گیا تیرا اختیار؟
یہ کہتا ہے بی بی یہ میں نہیں کر سکتا، مجھے عزت آل محمد کی قسم جس مخدومہ کے آج دن پہ آپ تشریف فرما ہو، ایک جملہ علی کی بیٹی نے کہا، اس کو سب کچھ جہاں تھا وہی رک گیا۔ یہ ہاتھ سلامت رہے گی، سب کچھ وہیں پہ رک گیا۔ بی بی کہتی ہے سفیر روم، یہ بے حیا تجھے کہتا ہے کہ میرا بھائی حسین نماز نہیں پڑھتا تھا۔ بی بی کہتی ہے آ تجھے میں بتاؤں، میرا حسین نماز پڑھے یا نہ پڑھے، حسین خود نماز ہے۔ عقیدے بولتے ہیں بندے نہیں بولتے۔ بی بی کہتے ہیں میرا بھائی حسین خود نماز ہے، اور بی بی کہتے ہیں وہی تو نماز پڑھتا ہے جو حسین کو پڑھتا ہے۔ بولنا یہاں تو سامنے بیٹھے ہو۔ بی بی کہتے ہیں وہی تو نماز پڑھتا ہے جو حسین کو پڑھتا ہے۔ بی بی کہتے ہیں یہ تجھے کہہ رہے ہیں کہ حسین نماز نہیں پڑھتا تھا۔ بی بی کہتے ہیں میرا بھائی حسین خود نماز ہے، اور اسے بی بی زینب کہتے ہیں کہ وقت کا علی اور محمد جس کی گفتگو چپ کر کے سنے۔ وقت کا علی زین العابدین، وقت کا محمد محمد باقر، دو اماموں کی موجودگی جو چپ کر کے سن رہے ہیں۔ بی بی سفیر روم کو کہہ رہے ہیں، یہ تجھے کہتا ہے کہ حسین نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اچانک سفیر روم نے کہا کہ یہ جو رسیوں میں جکڑا کھڑا ہے، یہ جو آنکھوں سے خون رو رہا ہے، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ بی بی کہتی ہے سفیر روم یہ تجھے کیا بتائے گا کہ یہ کون ہے؟ آپ تجھے میں بتاتی ہوں۔ بی بی کہتی ہے آپ تجھے میں بتاتی ہوں کہ یہ جو رسیوں میں جکڑا کھڑا ہے، یہ جو آنکھوں سے خون رو رہا ہے، یہ کون ہے؟ اور یہ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کون ہے؟ بی بی کہتی ہے یہ جو رسیوں میں جکڑا کھڑا ہے نا، اس کی ماں بطول سے لے کر اس کی ماں حوا تک ہر بی بی کی چادر پر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جو سمجھ کے بول رہے ہیں یار کے ہاتھ سلامت رہے۔ جو جواب بیٹھے بی بی کہتے ہیں اس کی ماں بطول سے لے کر اس کی ماں حوا تک ہر بی بی کی نماز چادر پر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اتنی پاک ہے، اتنی طیب ہے، اتنی طاہر ہے اس کی ماں کہ ہر بی بی کی چادر پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ بی بی کہتی ہے اور یہ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ہر ایک کی ماں سنسار ہونے کے قابل ہے۔ جو اس بات میں بولے سید مہربانی، ان میں سے ہر ایک کی ماں سنسار ہونے کے۔ اچھا جو چپ کر کے بیٹھے ہیں جو بول رہے ہیں انہیں تو پتہ ہے کہ سنسار کون سی عورتیں ہوتی ہیں۔ قبلہ جو چپ بیٹھے ہو، سنسار یہی بات ہے جب تیرے حسن مولا غریب شام کے دربار میں، فقیر شام، خنزیر شام کے دربار میں کچھ فیصلے کرنے کے لیے گئے نا، تو اس کے دربار کے وزیروں نے، مشیروں نے، چمچوں نے، کڑچھوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ جب علی کا بیٹا حسن آئے نا تو اپنے اپنے باپ دادا کی امارت کی قصے سنانا، کیونکہ ظاہری طور پہ علی بادشاہ کی زندگی گزری ہے مسلح پہ، نعوذ باللہ حسن احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا، چپ کر کے بیٹھا رہے گا۔ اپنے اپنے باپ دادا کی امارت کے قصے سنانا ہے۔ اشارہ میرا گھر ہے، حسین کے ماتمی حلالی موالد میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ جیسے حسن مولا دربار میں پہنچے وہاں پہ جا کے بیٹھے حسن جہاں بیٹھنا چاہیے تھا، وہاں پہ جا کے بیٹھے حسن مولا جہاں بیٹھنا چاہیے تھا۔ پروگرام مطابق اس کا ایک وزیر کھڑا ہوا، دوسرے وزیر کی طرف دیکھ کے کہتا ہے جانتا ہے میرے باپ کو؟ وہ کہتا ہے کون سا؟ بولو تو صحیح یار میرے باپ بیٹھے ہو، جانتا ہے میرے باپ کو؟ اس نے کہا کون سا؟ تاریخ پڑھ کے دیکھیے، آل محمد کے دشمنوں کے نام پڑھ کے دیکھیے۔ دشمنی آل محمد سے آسان تو نہیں، آل محمد کے دشمنوں کے نام تو تاریخ میں پڑھیں، ابن مسافر، ابن کثیر، ابن کلب، کاف کتے والی، کتے کے بچے کو کیا پتا کہ علی کہاں بیٹھا ہے؟ یہ ہاتھ سلامت رہے یار، یہ ہاتھ نہ محتاج ہو جو بلند ہو رہے، کوشش کرنا سب ہاتھ پھیلا کے علی کے دروازے سے خیرات مانگنا۔ جانتا ہے میرے باپ کو؟ اس نے کہا کون سا؟ اس نے کہا فلاں۔ کیا تھا اس کے پاس؟ اس کے پاس اتنے اونٹ تھے، اتنے پہاڑ تھے، اتنا تنخواہ کے ساری زندگی بچوں سمیت اس کے گھر نوکری کروں گا۔ جو بندہ
سوائے میرے مرشد علی کے دوسرا بندہ دکھائے جو مسند مصطفیٰ میں بیٹھا ہو. مہربانی تو ہاتھ علی بابا کے بلند ہو گئے. سوائے میرے مرشد علی، خلیفہ اسے کہتے ہیں جو اصل کی جگہ پر بیٹھ کر اس جیسے کام کرے. سوائے میرے مرشد علی کے 60 برج ہے مرکزی امام بارگاہ کی حیثیت ہے پورے علاقے میں. چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں دوسرا بندہ سید کو دکھائے. یہ بات تو اہل سنت کے معتبر علماء نے کتابوں میں بھی لکھی ہے. پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کئی دفعہ اپنے بیان میں بھی یہ بات نوٹ کی ہے. وہ کہتے ہیں جب سرکار مصطفیٰ کے بعد پہلے صاحب کی باری آئی، انہوں نے احترام مصطفیٰ میں مسند مصطفیٰ کو چھوڑا. مسند مصطفیٰ کو چھوڑا، دوسری سیڑھی پہ بیٹھے. جب دوسرے صاحب کی باری آئی انہوں نے پہلی دونوں سیڑھیوں کو چھوڑا، دوسری سیڑھی پہ بیٹھے. جب تیسرے صاحب کی باری آئی انہوں نے پہلی تینوں سیڑھیوں کو چھوڑا، چوتھی سیڑھی پہ بیٹھے، چوتھے زینے پہ بیٹھے. اور ممبر کے زینے ہوتے بھی 4 ہیں کیونکہ ممبر کے وارث بھی 4 ہیں. 5ویں پردہ دار ہے. کیا بات ہے سید، آپ کے ہاتھ بلند ہو گئے. ہاں 5ویں پردہ دار ہے. جب تیسرے صاحب بیٹھے انہوں نے چوتھے زینے پہ بیٹھے. باری آ گئی میرے مرشد علی کی. قبلہ نہج البلاغہ میں خود میرے مرشد علی کا خطبہ مولا فرماتے ہیں میری بیعت کے دن اتنا رش تھا مسجد نبوی میں کہ میرے حسنین زخمی ہو گئے. مولا یہ اتنا رش کیوں تھا؟ مولا فرماتے ہیں مدینہ کے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ ممبر کی سیڑھیاں تو ہو گئی ہیں ختم، علی کہیں دائیں بائیں کھڑا ہو کر خطبہ دے کر بیعت لے کر اپنے گھر چلا جائے گا. لوگ کھچا کھچ بھر کے جو بزرگ تھے وہ اپنے وارثوں کے کاندھوں پہ سوار ہو کر میری بیعت کا منظر دیکھنے کے لیے آئے. جو بیمار تھے وہ اپنے وارثوں کے کاندھوں پہ سوار ہو کے آئے. جن دوشیزاؤں کے چہرے کبھی سورج نے بھی نہیں دیکھے تھے وہ چہرے پہ نقاب ڈالنا بھول گئی تھی میری بیعت کا منظر دیکھنے کے لیے. جو بچے تھے وہ گٹھلیاں ٹیک ٹیک کر میری بیعت کا منظر دیکھنے کے لیے آئے کیونکہ مدینہ کے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ کرسیاں تو ختم ہو گئی ہیں، زینے تو ختم ہو گئے ہیں. علی کہیں دائیں بائیں کھڑا ہو کر خطبہ دے کر بیعت لے کر اپنے گھر چلا جائے گا. علی فرماتے پر منظر عجیب ہو گیا. جسے علی پیارا ہے اس بندے پہ واجب ہے بات سمجھ میں تو بولے. جسے سسرال یا گھر یا بینک بیلنس اپنا مکان پیارا ہے وہ بے شک چپ کر کے بیٹھا رہے کیونکہ علی کے لیے جو جوان بیٹھے جوانی بنی ہی علی کے لیے ہے. وہ جوانی اچھی ہوتی ہے جو علی کے کام آ جائے. اس جوانی میں لعنت ہوتی ہے جو بازار میں ضائع ہو جائے. علی فرماتے مدینہ مسجد نبوی بھری ہوئی تھی پر منظر بڑا عجیب ہو گیا. میں نے محمد کا امامہ پہنا. میں نے محمد کا امامہ پہنا، میں نے محمد کی عبا پہنی، میں نے محمد کی نالین پہنی، میں نے محمد کی دستار پہنی. علی فرماتے میں چلتا چلتا مسجد نبوی میں داخل ہوا. پورا مدینہ حیران ہو کے دیکھ رہا تھا کہ علی کیا کرے گا. پورا مدینہ حیران ہو کے دیکھ رہا تھا کہ علی کیا کرے گا. علی فرماتے ہیں میں نے وہاں بھی پاؤں رکھا جہاں تیسرا بیٹھا تھا، میں نے وہاں بھی پاؤں رکھا جہاں دوسرا بیٹھا تھا، میں نے وہاں بھی پاؤں رکھا جہاں پہلا بیٹھا تھا. مسند مصطفیٰ پر بیٹھ کر علی کہتے ہیں تیرا شکر ہے آج حق اپنے مقام پہ بیٹھا. ہائے دن ہائے ہائے دن ہائے دن مل گئے ہائے دنی. آپ دیے سر ماں حسین کی سلامت. علی فرماتے تیرا شکر ہے کہ آج حق اپنے مقام پر بیٹھا ہے. بزرگ دعا کر رہے ہیں مالک آپ کا سایہ سلامت. اچھا جیسے مولا ممبر پہ بیٹھے نا مجمع میں صحیح اچھے میں گوئیاں شروع ہو گئی. گوئیاں مارنے لگ گئے. وہ بھی نہیں بیٹھا. ہائے 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 ہائے. وہ بھی نہیں بیٹھا. وہ بھی نہیں بیٹھا. جی علی کہاں جا بیٹھے؟ وہ بھی نہیں بیٹھا. علی کہاں جا بیٹھے؟ جیسے مجمع میں چمک گوئیاں بھجن شروع ہوئی نا علی کے اللہ والے چہرے پہ جلال آیا. ہاں وجہ اللہ پہ جلال آیا. علی فرماتے ہیں اب تو
ممبر پر آ رہے ہو، اس دن مر گئے تھے جب میں دوش محمد پہ سوار ہوا۔ کیا بات ہے یار، جو ہاتھ نہیں پھیلا سکا اللہ کرے شیعہ نہ ہو گئے۔ باقی جو ہے ہمارا مہمان ہے، جس کی گھر کی چھت پہ عباس کا علم ہے، ہاتھ پورا اٹھا کے پوری طاقت سے حیدری۔ آپ جیے اللہ اکبر۔ جیے، مالک آپ کا سایہ سلامت رکھے، مالک نسلوں میں یہ آزاداری مظلوم کربلا اسی طرح قائم رکھے۔ توجہ ہے یہ نہیں صاحبہ؟ بات یاد ہے، مولا حسن منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں میں محمد کا بھی خلیفہ ہوں، میں علی کا بھی خلیفہ ہوں، میں حسن ہوں۔ مولا فرماتے میں چاہوں، اختیار بتائے مولا حسن نے، مولا فرماتے میں چاہوں تو دن کو رات کر دوں۔ ایسے چاہیے خریدار جو مل گئے، مہربانی۔ مولا فرماتے میں حسن ہوں، میں چاہوں تو دن کو رات کر دوں، رات کو دن کر دوں، شام کو یمن کر دوں، یمن کو شام کر دوں، میں چاہوں تو مرد کو عورت کر دوں۔ جو نہیں بولا اللہ کے شیعہ نہ ہو یار، جو ہاتھ ہے وہ بلند ہونا چاہیے۔ بندہ چاول ہاتھا نال کھا لینا علی نو سلام نہیں کر سکتا، جس ہاتھ نال ٹکر کھانا ہاتھ پھیلا کے علی کے دروازے تو خیرات دے مانگنا۔ جو بات بھی حسین کے بیٹھے ہو، مولا فرماتے ہیں میں چاہوں تو دن کو رات کر دوں، رات کو دن کر دوں، یمن کو شام کر دوں، شام کو یمن کر دوں، مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں۔ اس کے دربار میں ایک حرامی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا واہ حسن بڑے فضائل پڑھ رہا ہے، تیرا باپ بھی ایسی دعوے کیا کرتا تھا، بھلا کبھی دن بھی رات ہوئی، بھلا کبھی یمن بھی شام ہوا، بھلا کبھی مرد بھی عورت ہوئی، ابھی یہ بات کر کے چپ نہیں ہوا تھا۔ منبر پہ بیٹھ کر حسن فرماتے تجھے شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں کے مجمع؟ کیا بات ہے یار، سب کو جانے دی، یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ ہاتھ نہ مولا لو مہربانی۔ مولا فرماتے شرم نہیں آتی تجھے عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں؟ اشارہ ہے زیت، لیکن مولا کی قسم کائنات میرے ہتھیلی میں رکھو نا پھر بھی قیمت پوری نہیں ہوتی، ہے اشارہ۔ مولا نے جب کہا نا شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں، بچی امامہ امامہ نہ رہا، اوڑھنی بن گیا۔ کیا بات ہے یار، یہ ہاتھ سلامت رہا، یہ ہاتھ نہ بہلا۔ امامہ امامہ نہ رہا، اوڑھنی بن گیا، شرما کے نکلی، شرما کے نکلی۔ بسم اللہ جی، سلوات پڑھیے مولا کے بہت پیارے مداح خان ہمارے مہمان سید شیوان حیدر شاہ صاحب۔ بھائی بسم اللہ، مالک اور زیادہ عزت ہے بات۔ بسم اللہ بھائی۔ اب کہہ دو ممبر قبلہ کے حوالے یا جو بات کر رہا ہوں وہ پوری کر لوں۔ مالک سلامت رکھے، ماشاء اللہ۔ توجہ ہے یا نہیں؟ مولا فرماتے شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں، شرما کے نکلی۔ دیکھنا میری طرف، شرما کے نکلی، ابھی 7ویں قدم پہ پہنچی تھی، پیچھے سے مولا آواز دے کے کہتے خوشخبری سن، تجھے عورت بنا دیا ہے، گھر بیٹھی تیری عورت کو مرد بنا دیا ہے۔ کیا بات ہے یار، جو ہاتھ بلند نہیں کہ نہ محتاج ہو، تجھے عورت بنا دیا ہے، گھر بیٹھی تیری۔ بسم اللہ، میرے مرشد بابا سید اصغر شاہ صاحب، مالک ان کا سایہ سلامت رکھے۔ تجھے عورت بنا دیا ہے، تیری گھر بیٹھی عورت کو بس گفتگو تمام مرد بنا دیا ہے۔ مولا نے 2 باتیں کی تھی، مولا نے کہا تھا میں چاہوں تو یمن کو شام کر دوں، شام کو یمن کر دوں، مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں۔ مولا نے اسے عورت بنایا، گھر بیٹھی اس کی بیوی کو مرد بنایا۔ بھائی جان جو مرد تھا وہ شام کا تھا، جو عورت تھی وہ یمن کی تھی۔ کیا بات ہے یار، ماں حسین کی سلامت، ماں حسین کی سلامت۔ اللہ اکبر، پاک سیدہ سلامت رکھے۔ بس مساعد خان میرے پاس تشریف فرمائے، کیونکہ آج شب شہادت ہے، 1000 گھنٹے کے بھی فضائل پڑھے جائیں تو حق ادا نہیں ہوتا۔ شام کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ بزرگ ذاکرین، مقدمین ذاکرین،
وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سب کچھ علی کو دیتا، زینب جیسی بیٹی نہ دیتا۔ سلامت رہو جو ہائی کر کے ہو رہے شام کی ملکہ آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ سب کچھ علی کو دیتا، اللہ زینب جیسی بیٹی نہ دیتا۔ میں اپنے والد محترم مالک درجات بلند فرمائے سردار نزاکت بلوچ صاحب قبلہ ان کے ساتھ مجالس میں جاتا تھا تو وہ یہ جملہ احمد بخش بھٹی صاحب کا نام لے کے پڑھتے، تو میں نے گاڑی میں بیٹھ کے پوچھنا کہ بابا جان یہ آپ کیوں پڑھتے ہیں کہ اللہ سب کچھ علی کو دیتا، زینب جیسی بیٹی نہ دیتا؟ اسی بات پہ میں نے قبلہ کے حوالے ممبر کر دینا ہے کہ یہ کیوں پڑھتے ہیں کہ اللہ سب کچھ علی کو دیتا، زینب جیسی بیٹی نہ دیتا؟ بابا جان گاڑی میں ماتم کر کے کہتے عزادار بیٹی امیر کی ہو یا غریب کی، بادشاہ کی ہو یا فقیر کی، مرتے ٹائم تک دو چیزیں اپنے پے کے دروازے سے مانگتی ہے، ایک عید دوسرا کفن۔ سلامت رہو یا رہائی کر دینا ماں حسین کی آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ ایک عید دوسرا کفن۔ فجر رو کر فرماتے تھے کہ قسمت علی کی بیٹی کی، عید کا ٹائم آیا پردیس میں بابا مارا گیا، کفن کا ٹائم آیا زینب کا رہا اکیلا سجاد